عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 65ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا حوال پیش کیا تھا، اور ساری تفصیلات الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو آپ نے سنا ہوگا۔ جس طرح طائف کا سفر سیرت نبوی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے ناظرین، اسی طرح معراج کا آسمانی سفر بھی سیرت کے نہایت ہی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا، اور یہ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، مدینہ کی جانب ہجرت سے۔ ناظرین ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلاہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے، اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر دے، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے، خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات یعنی شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معارج النبوہ جو سیرت کی کتاب ہے اس میں درج ہے۔ ناظرین چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات انسان کے خام و خیال اور تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔
उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े, अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नास से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों को बोसा दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ़्त करते हैं, जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर मुश्ताक़ दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। चुनांचे आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। मेराजुन नबुव्वा में ये दर्ज है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। उस मौके पर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका सीने मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस क़ल्ब को सीने अक़दस में उसकी जगह पर वापस रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल सफ़ा 568 में इसको मुलाहज़ा कर सकते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीना चाक करने के बाद क़ल्ब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीने मुबारक में रख कर सीना बंद कर दिया। मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल सफ़ा 92 में मुलाहज़ा कर सकते हैं इस हदीस को। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़ल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है और उसमें 2 आँखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। फतहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा नंबर 610 में जाकर के इसको मुलाहज़ा कर सकते हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखा। सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि क़ल्ब अतहर में ऐसी क़ुव्वत क़ुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहदा करने, बिलखुसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश ना आए। उसकी तैयारी हो रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अमामा बांधा गया। अल्लामा काशिफी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अमामा शरीफ पहनाया गया वो अमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका उसकी ताज़ीम व तकरीम के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मरुद के नालेन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा गया। कमरबंद जो बांधा जाता है। मारिजुन नबुव्वा सफ़ा 601 में आप इसको मुलाहज़ा कर सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक़ का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया, सीना सुर्ख याकूत की मान चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कौनती थी, टांगे सब्ज़ ज़मरुद के थे, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहश्ती ज़ैन उस पर कसी हुई थी जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रिकाब आवेज़ां थे। ज़ैन जिस पर बैठा जाता है, रिकाब जिस पर पैर रखा जाता है। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक़ पर तशरीफ़ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिकाब थाम ली, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाम पकड़ ली, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैन को संभाला। हज़रत इमाम काशिफी रहमतुल्लाह अलैह जगह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ मौजूद थे। मारिजुन नबुव्वा सफ़ा 606 में मुलाहज़ा कीजिए। फिजा फरिश्तों की दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना।
یعنی وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کی جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ایک گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکہ سے لامکہ تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی نوری بارات فلک بوس، پہاڑیوں بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جنب غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 میں دیکھ لیں۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے جواب دیا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ در منشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126 پلٹیں گے تو یہ تفصیلات بھی آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر کے رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ جبرائیل نے بھی مانگا تو میرے اور آپ کے لیے مانگا ہے۔ روح البیان جلد خامس 5ویں جلد صفحہ 221 میں یہ چیز موجود ہے، جا کر کے مطالعہ کر لیں۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے، اور مواہب الدنیا میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات تھے اور تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ جی ہاں ناظرین، ہم اس سفر کی رودات کو جاری رکھیں گے مگر اگلے ہفتے تک۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔